الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين۔ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر ایمان کے بعد کفر کرتا ہے کوئی بندہ پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ آج کی دو آیتوں میں جس مسئلے کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے پھر اس کفر پر ڈٹ جاتا ہے تو اس سے توبہ کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہاں پر قرآن نے لفظ ذکر کیا کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، مطلب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ساری زندگی اسی ضد میں رہتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہے گا کاش میرے پاس ساری زمین کی مقدار سونا ہو اور وہ میں سونا دے دوں اور مجھے بچا لیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر پوری زمین جتنا سونا بھی دے دے، اور دوسرے مقام پر قرآن نے کہا کہ اس کی مثل اور بھی مل جائے تب بھی اسے نجات نہیں مل سکتی۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اتنا وزنی ہے کہ کائنات سونے سے بھر دی جائے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آج آسان ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر زیادہ ہو گئے کفر کے اندر۔ کیسے؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا یعنی یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا کفر کیا ایک، اور جب آخری نبی آیا ان کا بھی کفر کیا، دو کفر ہو گئے۔ یہ کفر کے اندر زیادہ ہی زیادہ ہو رہے ہیں، ان کی توبہ ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ گمراہ لوگ ہیں اور ایسے گمراہ ہیں کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور کفر کیا، پھر آخری پیغمبر کا کفر کیا، لہذا کفر در کفر کرنے کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح گناہگار کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا بندے کا دل صاف شفاف ہوتا ہے لیکن ایک گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، چلتے چلتے یہ گناہ کرتا رہتا ہے، دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر اسے گناہ کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ اب شروع میں جب اس نے گناہ کیا ہے، ضمیر نے ملامت کیا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن جب دل سیاہ ہو گیا، دل سے وہ گناہ کا تصور ہی نکل گیا اور گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے کبھی سے خیال نہیں آیا یار یہ تو گناہ کا کام ہے۔ جس طرح ہماری حالت ہے کہ کوئی گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں بندہ گناہ سمجھ کر کرتا ہے،
پھر بھی اس کی بچت ہے، توبہ کی توفیق اللہ دے دیتا ہے، لیکن ہم نے گناہ کو فیشن بنا دیا اور ضروری قرار دیا، اور کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں کس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پہ لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کی میں کتنا پاس رکھ رہا ہوں، یا اللہ کا حکم میں کتنا مان رہا ہوں، تو دل سے جب یہ بات نکل جائے، دل جب گناہ کے خیال آنے سے دل بالکل بندے کا صاف ہو جائے، گانے سنتا ہے سنتا رہے، ڈھول طبلہ سرنگیاں بجاتا رہے، شراب و کباب میں آتا جاتا رہے، زناکاری میں ملوث ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، غیبت میں اسے لذت آتی ہے، دوسرے کی برائی کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، یا کسی کا حق کھانے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اور اسے گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، گناہ تو وہ ہوتا ہے جو ہی بندہ کرنے لگتا ہے فوراً ضمیر کہتا ہے خبردار، تیرے ساتھ یہ بات اچھی نہیں لگتی، نہ کر، کیوں تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ان کی کفر کی مثال ذکر فرمایا کفر کیا، پھر اس کے اندر زیادہ ہوتے چلے گئے، تو ان کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اسی طرح کفر کرتے رہے اور مر گئے، کافر مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ فرمایا فرض کرو، پہلی بات یہ ہے اور ہے بھی یہی حقیقت کہ وہاں پر کوئی سونا چاندی نہیں، وہاں پر حساب کتاب اعمال سے ہوگا، آخرت میں کوئی کسی کے پاس پیسہ مال نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر فرض کر لیا جائے اس کے پاس زمین جتنا سونا موجود ہے اور وہ فدیہ دینا چاہتا ہے، تو فرمایا اس سے یہ فدیہ قیامت والے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی شہید جو جنت میں جائے گا اسے اللہ بلائیں گے، ہاں بتا کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور نعمت چاہیے؟ شہید کہے گا مولا بڑی نعمتیں ہیں اور بڑی پرسکون زندگی ہے، لیکن مجھے ایک چیز چاہیے، وہ چیز یہ ہے دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کر آؤں۔ پھر کہے گا پھر بھیجا جائے، 10 مرتبہ جاؤں اور 10 ہی مرتبہ شہید ہو کر آؤں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے جنت میں رب کی نعمتیں دیکھی، اسے مزہ آیا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، جتنی بار شہید ہو کے آؤں گا اتنی ہی نعمتیں ملیں گی۔ فرمایا ہمارا قانون یہ ہے، ہم دنیا میں تو نہیں بھیجتے، بہرحال تیری نعمتوں میں اضافہ۔ دوسرا وہ بندہ ہے جہنمی جسے لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں کیسی لگی جہنم؟ وہ کہے گا مولا بڑی بری جگہ ہے، بڑے عذاب میں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں اگر تیرے پاس سونا چاندی آ جائے اور زمین بھر دی جائے، کیا تم بدلے میں دے کر جان چھڑانا پسند کرے گا؟ بندہ کہے گا مولا ضرور، میں اس عذاب سے نکلنے کے لیے اتنا مال بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ جواب دیں گے جھوٹ بولتا ہے تو، اس سے آسان کام تجھے میں نے پہلے دنیا میں دیا تھا، ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا،
عالم ارواح میں میں نے وعدہ لیا تھا، خبردار دنیا میں جانا ہے، میرا شریک کسی کو نہیں بنانا، اور میری بات ہی ماننی ہے۔ وہ اتنا آسان تھا، وہ تو نہیں کر سکا، یہ تو کس طرح کرے گا؟ اگر آج تو دے بھی دے تب بھی تیری جان چھوٹنے والی نہیں، حکم ہوگا اسے دوبارہ جہنم میں لے جاؤ۔ تو اسی مسئلے کو قرآن نے ذکر کیا، دوسرے مقام پر بھی قرآن نے یہی ذکر فرمایا اگر وہ فدیے کے طور پر زمین بھری ہوئی سونے کی دے دے اور اس کے مثل اور بھی آ جائے وہ بھی دے دے، اللہ اس سے کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی مدد کرنے والا بھی ان کا آج نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا ذکر کیا تھا کل کہ کفر کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے پھر بھی بات بن سکتی ہے، لیکن اگر کفر کے بعد پھر کفر کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے اس بات پہ، یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے۔ گناہ بندہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، دل صاف، لیکن گناہ در گناہ، پھر گناہ کا تصور ہی نکل گیا، فکر ہی کوئی نہیں کہ یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہے یہ ہماری رسم ہے، تو ایسے بندے کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ جائے کہ میرے اوپر اب کوئی اثر شریعت کا نہیں ہو رہا، تو میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، تو اسے بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور جس نے کفر کیا اور کفر میں زیادہ ہوتا چلا گیا تو اللہ اس کے دل پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اسی میں مر جاتا ہے۔ اور کلمے کا میں نے بتایا کہ ایمان کا جو وزن ہے یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا وزنی ہے۔ قیامت والے دن پوری زمین سونے سے بھری ہوئی اور اس کے مثل اور بھی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کلمہ نہیں ملے گا۔ آج آسان ہے، مان لے، کل قیامت والے دن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔